بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ سب کی خدمت میں آیت اسم اعظم کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے بہت ہی زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ اس آیت اسم اعظم کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے اور خوشی کے مارے جھوم اٹھیں گے کہ یہ وظیفہ ہم نے آج تک کیوں نہیں کیا اور یہ ہمیں آج تک کسی نے کیوں نہیں بتلایا۔ تو دوستو، یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو اسم اعظم بھی موجود ہیں۔ ایک یا اللہ یعنی تمام اسم اعظم کا سردار، یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے تمام اسم اعظم کا مجموعہ ہے، اور اسے پڑھ کر جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور بالضرور عطا کریں گے اور آپ کی خالی جھولیاں بھر دیں گے۔ اور اس میں جو دوسرا اسم اعظم ہے وہ یا وکیلو ہے، اور اس کے بھی بہت سے زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ اتنے فضائل و برکات ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ آپ کو یہ اسم اعظم پڑھنے پر اتنا عطا کرے گا کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ آپ پر رزق و دولت کی بارش کرے گا، آپ کی جو بھی تنگی، تنگ دستی، بیماری، فکر و فاقہ ہے اس کو دور کر دے گا۔ اور یہ صرف اللہ کے اسم اعظم ہی نہیں بلکہ ایک ایسی آیت ہے جس کے بہت ہی زیادہ فضائل و برکات ہیں، اور یہ ایسی آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نمرود کے زمانے میں، تو آپ علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اس وقت جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور وہ آگ آپ کے لیے پھول بن گئی اور آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ پرندے، چرند پرند اور بہت سے جانور وہاں پر آ گئے اور آپ کی مدد کے لیے وہاں پر آ پہنچے، اور آپ سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، مجھے صرف میرا اللہ ہی حامی و ناصر ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ مشکل وقت میں بھی مجھے اسی کا آسرا ہے، اور ہر حالت، ہر پریشانی میں مجھے اللہ ہی کا آسرا ہے اور وہی میری پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دعا پڑھتے ہی فرشتے پہنچ گئے آپ کی مدد کے لیے، اور غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی آ پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئی کہ سب کے سب کی عقلیں دنگ رہ گئی اور سب پریشان رہ گئے کہ یہ آگ میں بھی کیسے بالکل محفوظ ہیں اور انہیں آگ کوئی اثر نہیں کر رہی۔ میرے پیارے ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی آیت ہے جس کے اتنے زیادہ کمالات ہیں اور اتنے زیادہ معجزات اس آیت کی وجہ سے ہوئے، تو وہ آخر کون سی ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی وہ جلد سے جلد آیت مل جائے اور ہم اس کا وظیفہ کریں تاکہ ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل آیت ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ معجزات دیکھنے کو ملے ہیں۔ جن جن لوگوں نے اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر قسم کی تنگی، تنگ دستی، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے، یا انہیں کسی بھی قسم کا خوف و خطر ہے، دشمن کا خطرہ ہے، یا کسی بیماری کا، تنگ دستی کا ان کے اوپر آ گئی ہے، تو انہوں نے ہر حالت میں یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر تکلیف، دکھ اور رنج و غم کو دور کیا۔ یہ آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو بے روزگاری کا سامنا ہے، تب بھی یہ آیت اتنی کمال کی ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا روزگار عطا فرمائیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ خوشی کے مارے جھوم اٹھیں گے کہ یہ آیت کا وظیفہ مجھے پہلے کیوں نہیں ملا۔ تو دوستو، اب آپ کو میں اس وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بہت ہی زیادہ کمالات ہیں، اور جو کمالات میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے۔ تو ابھی آپ کو میں اس آیت کا بتاتا ہوں جو کہ آیت کچھ اس طرح ہے۔ اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ شروع میں آپ نے درود ابراہیمی کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور وہ آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود ابراہیمی آپ نے اس طرح پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ جو آیت ہے اس کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور وہ آیت یہ ہے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے اس کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ شروع میں آپ نے درود ابراہیمی 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھ لینی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے، اور آخر میں 4 مرتبہ درود ابراہیمی پھر سے پڑھنا ہے۔ اور آپ کو میں اس عمل کے وقت کے بارے میں بتا دوں کہ اس عمل کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے۔ آپ اس کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو نماز تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب وقت ملے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اتنا پاورفل ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ کافی ہے۔ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی آپ معاملے میں دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی تکلیف، تنگی تنگ دستی ہو، اس میں آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ ہی آپ کو اس تنگی تنگ دستی سے باہر نکالے گا، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہ بہت اچھی پلاننگ کرنے والا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اس کے فضائل و برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس طرح آپ کے دن بدل جائیں گے، اور آپ کے حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، آپ کا کاروبار چل پڑے گا، آپ کو اچھا اور بہترین روزگار مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری، تنگ دستی سے نجات دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر میدان میں غیبی مدد فرمائے گا، اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ جتنے بھی میرے بھائیوں نے ماضی میں اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیڑے پار لگائے ہیں، اور انہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد انہیں اتنا نواز دیتا ہے کہ انہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یا اللہ عز و جل اس آیت اسم اعظم کے صدقے تمام مسلمانوں کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اور انہیں ہر قسم کی تنگی، پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھ۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کیا کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا شہر کا نام اور اپنا نام کامنٹ کر دیں، اور ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔